اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ حرمت حرام کر دی گئی، حرمت حرام کر دی گئی، علیکم علی اوپر، کم تمہارے، تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا یا حرام کر دی گئی، المیتۃ مردار، المیتۃ مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، ولحم اور گوشت الخنزیر خنزیر کا، سور کا، اور خنزیر سور کا گوشت، وما اور جو اہلا ذبح کیا گیا ہو، لغیر اللہ، لغیر علاوہ، لغیر اللہ علاوہ اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی اور نام پر ذبح کیا گیا ہو، بھی اسے، والمنحنکۃ اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور، جس کا گلا گھونٹا جائے وہ مرا ہوا جانور، گلا گھونٹ کر، والموقوذۃ اور کسی چیز کی ضرب سے مرا ہوا جانور، کسی چیز کے مارنے سے جو جانور مر جائے، والموقوذۃ وہ جانور، والمتردیۃ اور اوپر سے گر کر مرا ہوا جانور، کسی بلندی سے گرے وہ جانور، والنطیحۃ اور سینگ مارنے سے مرا ہوا جانور، کسی جانور نے کسی کو سینگ مار دیا اس سے وہ مر گیا، والنطیحۃ وہ مراد ہے، وما اور وہ جو اکلا کھایا، یہ ماضی کا صیغہ ہے، ماضی کا زمانہ جو گزرا ہوتا ہے پاسٹ، اس کا یہ صیغہ ہے، فرمایا وما اور جو اکلا کھا لیا، السبع درندے نے، جسے کسی درندے نے کھا لیا، وہ جانور بھی حرام ہے، الا مگر، ما جسے زکیتم تم نے ذبح کر لیا، یہ سارے حرام جانور اللہ تعالی نے تفصیل بتا دی، فرمایا یہ سارے تم پر حرام ہیں، الا ما زکیتم، اس میں فرمایا اس کو استثناء ہے، وہ ایکسیپشن ہے جسے تم نے ذبح کر لیا، مرنے سے پہلے جسے تم نے ذبح کر لیا۔ آگے مزید اور بیان کیے، وما اور وہ جو ذبیح جسے ذبح کیا گیا، علی النصب باطل معبودوں کے تھانوں پر، باطل معبودوں کے تھانوں پر، یا باطل معبودوں کے لیے جو پتھر منسوب کیے گئے ہیں ان پر جو ذبح کیا گیا، تو فرمایا وہ بھی حرام ہے، وَأَن اور یہ کہ تستقسموا تم قسمت کا حال معلوم کرو، تستقسموا قسمت کا حال جاننا، اور یہ کہ تم قسمت کا حال معلوم کرو، بالازلام تیروں کے ذریعے، ساتھ الازلام تیر یا پانسے، تیروں کے ذریعے قسمت کا حال جاننا، تو یہ بھی فرمایا یہ بھی حرام ہے، ذالکم یہ سب کام، ذالکم یہ سب کام، فسقن گناہ ہے، یہ سب کام گناہ ہیں، الیوم آج، یائسا مایوس ہو گئے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، من دینکم تمہارے دین سے، فرمایا آج کے دن اے مسلمانوں یہ کافی لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، اپنے ناپاک ارادوں میں، جو ان کے ناپاک ارادے تھے تمہارے دین کے بارے میں، اس سے وہ لوگ مایوس ہو گئے، فلا فا کا مطلب پس، لا نہیں، یہ لا نفی کے لیے بھی آتا ہے اور نہیں کے لیے بھی آتا ہے، یعنی نفی کے لیے آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے
फ्यूचर की नफी करना, जमाना फ्यूचर की, जमाना मुस्तकबिल की नफी करना, और नहीं के लिए आए तो इसका मतलब है मना करना, रोक देना, मना कर देना। तो यहाँ ये जो है फला ये नहीं के लिए है, मुमानत के लिए। फरमाया फला पस ना, तखशौहुम तखशौ तुम डरो, हुम उनसे, फला तखशौहुम पस तुम उनसे ना डरो, वहशौनी वहशौ और तुम डरो, नी मुझसे और तुम मुझसे डरो। अल यौमा आज, अकमलतु मैंने मुकम्मल कर दिया, लकुम ला लिए कुम तुम्हारे, आज मैंने तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, दीनकुम दीन तुम्हारा, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया। व अतममतु व और अतममतु मैंने पूरी कर दी, अलैकुम अला ऊपर, अला का मतलब होता है ऊपर पर, कुम का मतलब तुम। ये जमा का लफ्ज है, जमा के लिए आता है, जमा मुजक्कर हो उसके लिए बोला जाता है कुम, तीन या तीन से जायद हो उनके लिए कुम बोला जाता है। फरमाया व अतममतु और मैंने मुकम्मल कर दी, अलैकुम तुम पर, निअमती नेमत, निअमती नेमत अपनी, और मैंने अपनी नेमत तुम पर पूरी कर दी। वरदीतु व और रदीतु मैंने पसंद कर लिया, लकुम लिए तुम्हारे, अल इस्लाम इस्लाम को, दीनन दीन, और मैंने इस्लाम को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। फमन इस्तुर्रा बस जो शख्स उस तुर्रा इस्तिरारी की हालत को पहुंच जाए, मजबूरी की हालत को पहुंच जाए, फी महमसतिन भूख की शिद्दत में, बस जो शख्स भूख की शिद्दत में इस्तिरारी हालत को पहुंच जाए, गैरा इलावा मुतजानिफिन माइल होने के, माइल होने वाला, इस्मिन गुनाह के, वो गुनाह की तरफ माइल होने वाला ना हो, गैरा ना हो, मुतजानिफिन माइल होने वाला, इस्मिन गुनाह के, और वो गुनाह की जानिब माइल होने वाला ना हो। तो उसे अल्लाह ताला ने ये इस्तिरारी हालत में इजाजत दी है हराम चीजों को इस्तेमाल करने की, जिंदगी बचाने के लिए। फ़इन्ना बस, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, गफूरुन बहुत बख्शने वाला, रहीम निहायत मेहरबान है। फ़इन्ना अल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इसमें दो मजमून बयान हुए हैं, दो मजमून। पहला जो हिस्सा है उसमें अल्लाह ताला ने हराम चीजों की तफसील बयान की है कि किस किस चीज को खाना हमारे लिए हराम है। वो 11 चीजें बयान की, 11 चीजों का जिक्र किया कि ये तुम पर हराम है इन्हें खाना। वो कौन सी? मुर्दार, खून, खिंजीर का गोश्त, अल्लाह के नाम के अलावा किसी और पर ज़िबा किया हुआ जानवर, फिर वल मुनहानिकतु गला घुटकर मरा हुआ जानवर, वल मौकूज़तु किसी चीज की जरब से लगा हुआ मरा हुआ जानवर, फिर आगे वल मुतरद्दियातु ऊपर से गिरकर मरा हुआ जानवर, वन नतियातु सींग मारने से मरा हुआ जानवर, वमा कला सबु और जिसे कोई जानवर खा ले, दरिंदा कोई खा ले वो जानवर। ये 9 हो गए, 9 जानवर ये हो गए कि जिनका गोश्त खाना हराम है, 9 चौपाओं का। ये वाली अगर सूरतें हों तो उनका गोश्त खाना हराम है। और 10वीं शक्ल बयान की, वमाज़ुबिया अलन नस्बी, जो मुशरिकीन अपने बुतों के लिए नस्ब पत्थरों पर जानवरों को ज़िबा करते थे, फरमाया वो जानवर भी हराम। और जानवर फरमाया व अंतस तक़सीमु बिल अज़लाम, तीर 500 से अपनी किस्मत का हाल जानना, ये भी फरमाया हराम। तो ये 11 हराम चीजों को अल्लाह ताला ने बयान कर दिया
جن میں 10 جانوروں کے بارے میں بیان کر دیا کہ یہ جانور حرام ہے. اب اس کی ہم تفسیر پڑھ لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے جانور ہیں اور کیسی کیسی صورتیں ہیں، کیا صورتیں بنتی ہیں. مردار، مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو بغیر ذبح کے مر جائے، جسے ذبح نہ کیا گیا ہو، بغیر ذبح کے مر جائے اپنی طبعی حالت میں، اسے بولتے ہیں مردار، اسے بولتے ہیں مردار. مردار جانوروں کو کھانا حرام ہے، حتیٰ کہ مردار جانوروں کا جو اس کی بال اور ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پاک ہیں. اس میں یہ بات یاد رکھیں، مردار جانوروں کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، اور ان کے جو بال ہوتے ہیں یا ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پاک ہیں. یہ چپاؤں کی بات ہو رہی ہے، چپاؤں کی، جو میں نے آپ کو کل بتا دیا، بیر، بکریاں، اونٹ، گائیں، یہ ہیں جو ہمارے لیے حلال جانور ہیں. ان کے بارے میں یہاں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ ان کا گوشت حرام ہے. اس بارے میں ایک آپ حدیث مبارک لکھ لیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردار کی مشک میں کوئی حرج نہیں ہے، مردار کی مشک میں کوئی حرج نہیں ہے جب اسے رنگ لیا جائے، یعنی جو اس کی اون ہوتی ہے، بال، فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں اگر اس کو رنگ کر استعمال کر لیا جائے. اور پھر آگے فرمایا اور اس کے اون اور بالوں میں کوئی حرج نہیں ہے جب انہیں دھو لیا جائے، اور اس کے اون اور بالوں میں کوئی حرج نہیں ہے جب انہیں دھو لیا جائے. یہ امام مغنی نے، امام ابن قدامہ نے اپنی کتاب المغنی میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام دار قطنی نے السنن میں بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے. اب یہ مردار کیوں حرام ہے ہم پر؟ یہ سوچنے کی بات ہے کہ مردار جانور حرام کیوں کیا گیا ہے. اس کی بہت سی میڈیکل ریزن ہے جو سائنسدانوں نے بھی آج کے دور تک میں بیان کر دی ہیں، مفسرین نے بھی بیان کی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مردار جانور جب وہ مرتا ہے تو اس کا سارا خون اس کے رگوں میں رہ جاتا ہے، خون باہر نہیں نکلتا. تو چونکہ وہ سارا خون اس کے رگوں میں ہی رہ جاتا ہے تو کئی جانور مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، پھر خون کے اندر خود بھی جراثیم ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس ایک حکمت جو ہمیں سمجھ آئے انسانوں کی، اور بھی کئی حکمتیں ہیں، اس وجہ سے مردار جانور کو حرام کر دیا گیا. اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ اس میں انسانی طبیعت کو بھی نفرت ہوتی ہے. انسانی طبیعت کو بھی، کسی بھی جو حرام چیز ہو اس کو کھانے میں انسانی طبیعت بھی نفرت محسوس کرتی ہے. تو یہ انسانی طبیعت کا بھی اس میں خیال رکھا گیا ہے اس کو حرام کرنے میں. تو یہ حکمتیں ہیں حرام کرنے میں. لیکن 2 جانور اس سے استثناء ہیں، 2 مردار اس سے استثناء ہے، مستثنیٰ ہے. ایک مچھلی اور دوسرا ٹڈی دل. ٹڈی دل یہ پچھلے دن آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ دکھا رہے تھے، یہ فصلوں میں آتے ہیں. پچھلے دنوں سندھ کی فصلوں میں آئے تھے کافی ٹڈی دل، وہ دکھاتے تھے کہ یہ ٹڈی دل آگے ہیں جو فصلیں تباہ کر جاتے ہیں. اسی طرح یہ ادھر جنوبی علاقے ہوں، جنوبی پنجاب کے ان علاقوں میں بھی آ جاتے ہیں ٹڈی دل. تو وہ مردار بھی حلال ہے. وہ آگے میں حدیث آپ کو لکھواتا ہوں. اور پھر آگے دوسرا بیان کیا، دوسرا اللہ تعالی نے بیان کیا وَالدَّمُ، اور خون بھی تم پر حرام کیا گیا ہے. خون بھی تم پر حرام کیا گیا ہے. اس سے مراد بہنے والا خون ہے، جمع ہوا خون اس سے مراد نہیں ہے بلکہ بہنے والا خون ہے. سورۃ الانعام
सूरतुल अनआम आयत नंबर 145, उसमें अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है औ दमम मसफूहा, फरमाया या बहने वाला खून हो तो वो भी तुम पर हराम किया गया है। सूरतुल अनआम आयत नंबर 145 में इसका जिक्र है। और अब खून को हराम करने की वजह ये है कि खून में जरासीम और जहरीले मादे होते हैं। खून में, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया पहले भी, तो खून में भी जरासीम और जहरीले मादे होते हैं, तरह तरह के केमिकल्स की आमेजश होती है जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होते हैं। तो जब जानवर को ज़िबा किया जाता है तो वो खून, सारा खून उसके जिस्म से खारिज हो जाता है, सिवाय वो खून के जो गोश्त में रह जाता है, वो खून बच जाता है। इसलिए अल्लाह ताला ने जो बहने वाले खून को हमारे लिए हराम कर दिया, और जो गोश्त में बचा हुआ है वो जब हम पकाते हैं, उसे भूनते हैं, तो वो भी उसके जो मुज़र असरात है वो भी खत्म हो जाते हैं, वो भी असरात उसके ज़ाइल हो जाते हैं। तो ये वजह है जो खून को भी हमारे लिए हराम किया गया। एक हदीस मुबारक लिखने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए 2 मुर्दे हलाल किए गए हैं और 2 खून हलाल किए गए हैं। 2 मुर्दे फरमाया तुम्हारे लिए हलाल किए गए हैं और 2 खून हलाल किए गए हैं। 2 मुर्दे वो मछली और टड्डी दिल है, यानी मछली अगर मुर्दा भी समंदर से निकले वो हलाल है, और इसी तरह टड्डी दिल अगर मुर्दा आ जाए वो भी हलाल है, क्योंकि उनकी रगों में खून नहीं दौड़ता जिस तरह बाकी जानवरों में, बाकी हलाल जानवरों में दौड़ता है। इसलिए शरीयत ने उनको हलाल कर दिया, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हलाल कर दिया। और 2 खून हलाल है, वो फरमाया वो कलेजी और तिल्ली है। कलेजी और तिल्ली, जानवरों से कलेजी नहीं निकलती जो हम ये मुर्गे की कलेजी खाते हैं, या गाय भैंस बकरों की जो कलेजी होती है वो हम खाते हैं। तो कलेजी और तिल्ली, ये फरमाया ये तुम्हारे लिए हलाल है। ये सुनन इब्न माजा में हदीस है, हदीस नंबर 3314, हदीस नंबर 3314। तीसरा जानवर बयान किया वलहमुल खिंजीर, जो हराम चीज हमारे लिए बयान की, और खिंजीर का गोश्त, सूअर का गोश्त, फरमाया ये भी तुम पर हराम कर दिया गया। सूअर का गोश्त भी हमारे लिए हराम है। बाकी जानवरों में और सूअर के गोश्त में ये फर्क है, सूअर में ये फर्क है कि सूअर का गोश्त, इसकी खाल, इसका खून और बाकी सारे अज्जा भी हम पर हराम है। इसे कहते हैं नजसुल ऐन, इसे कहते हैं इस्तिलाह में नजसुल ऐन, नजसे ऐन, यानी ये सारे का सारा नजस है, पलीद है। सूर, इसकी खाल भी हराम है, इसके दांत, इसकी चर्बी, इसकी ऊन, वो सब कुछ हराम है, इसकी हर चीज हराम है, इसकी हर चीज हराम है। एक हदीस मुबारक है, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स निर्द शेर के साथ खेला, निर्द शेर के साथ खेला, उसने गोया अपना हाथ खिंजीर के गोश्त और उसके खून में रंग लिया। उसने गोया अपना हाथ खिंजीर के गोश्त और उसके खून में रंग लिया। निर्द शेर ये एक खेल होता था जिसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। ये सही मुस्लिम में हदीस है, हदीस नंबर 2260। यानी इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिंजीर के गोश्त को भी, उसकी भी तजलील बयान की और उसके खून की भी, उसके खून और उसके गोश्त की, दोनों की मजम्मत की। बाकी और हदीस से भी पता चलता है कि उसकी हर चीज हराम है, खिंजीर के गोश्त की। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि ये जो खिंजीर है ये बिल अमूम गंदगी में रहता है,
बिलअमूम गंदगी में रहता है। इसके जिस्म और बालों में कीड़े होते हैं, जिस्म भी कीड़ों से बड़ा होता है और इसके बाल भी। फिर इसका गोश्त जो है बहुत सकील होता है और देर पा हजम होता है। इसमें चर्बी बहुत ज्यादा होती है, खून में कोलेस्ट्रोल बहुत ज्यादा होता है। और फिर इसकी एक और बड़ी अहम वजह यह है कि जिस जानवर का गोश्त हम खाते हैं, जो भी चीज हम खाते हैं, उसके असरात हमारी तबीयतों में आते हैं। जो खंजीर है ये तभी तौर पर ये गैरत से आ रही है, यानी ये बेगैरत जानवर है। जिस तरह बाकी जानवरों के अंदर गैरत होती है कि वो अपनी मादा के पास किसी और जानवर को कुर्बत के वक्त करीब नहीं आने देते, खंजीर में इस तरह की कोई गैरत नहीं होती। तो ये इस वजह से भी अल्लाह ताला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खंजीर को हराम करार दिया है, खंजीर को हराम करार दिया कि सख्ती से इसकी मजम्मत की है। और फिर चौथा बयान किया वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, वमा और जो उहिल्ला ज़िबा किया गया हो लिगैरिल्लाह अल्लाह के नाम के अलावा भी उसे, यानी जिस जानवर को अल्लाह के नाम के अलावा किसी और नाम से ज़िबा किया जाए वो भी हराम है। मसलन कोई बंदा जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले नसारा वो कहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है, माअज़ल्लाह खुदाई का अकीदा रखते हैं या तसरीफ का अकीदा रखते हैं। अगर वो जानवर को ज़िबा करते हुए अल्लाह के नाम की बजाय अगर वो ईसा अलैहिस्सलाम का नाम ले लेंगे वो जानवर हराम हो जाएगा। इसी तरह अगर वो ये कह लेंगे कि अल्लाह और ईसा के नाम पर, यसु मसीह के नाम पर ज़िबा करते वक्त, तब भी जानवर हराम हो जाएगा, तब भी जानवर हराम हो जाएगा। हाँ, अगर जिस तरह हम कुर्बानी का जानवर लाते हैं और हम कहते हैं कि ये फलां बंदे की तरफ से कुर्बानी, फलां बंदे की तरफ से कुर्बानी हो रही है, या फलां बंदे का कुर्बानी का जानवर है, या फलां बच्चे के कीके के लिए जानवर है, या फलां के वलीमे के लिए जानवर है, उससे हराम नहीं होता। यह फर्क याद रखें। जब जानवर को ज़िबा किया जाने लगे उस वक्त नाम लेंगे किसी और का, तब हराम होगा। और अगर जिंदा जानवर को किसी और नाम के साथ मंसूब करते हैं वो जानवर हराम नहीं होता। ये देखें ना कि इस कायनात में हर चीज का मालिक अल्लाह है, लेकिन हर बंदे का अपना मकान होता है। वो कहता है ये मेरा मकान है, वो कहता है ये मेरी जमीन है। तो इसी तरह जानवरों का भी ये हिसाब है। तो ये दरअसल मलकियत जाहिर करने के लिए होता है कि ये फलां बंदे की मलकियत है। अगर किसी का वलीमा हो रहा है तो कहा जाता है ये फलां के वलीमे का खान है, ये फलां के अकीके का खान है। इससे मुराद ये नहीं है कि इस जानवर को इबादत के लिए अल्लाह के लिए रखा गया है। या फर्क इनमें फर्क को मलहूज रखें, इन दोनों चीजों में फर्क करें। अल्लाह ताला ने बयान फरमाया वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाह भी, उहिल्ला बोलते हैं आवाज बुलंद करने को। पहली रात के चांद को कहते हैं हिलाल, उसे क्या बोलते हैं? हिलाल, हे लाम अलिफ लाम हिलाल, यानी पहली रात का चांद होता है, उसे हिलाल बोलते हैं अरबी जुबान में। इस वजह से उसे हिलाल कहते हैं कि जब पहली रात का चांद देखते हैं तो हर कोई खुशी से इजहार करता है कि वो चांद नजर आ गया, चांद नजर आ गया, इसलिए उसे हिलाल बोलते हैं कि उस चांद को देखने पर शोर मच जाता है, शोर गुल हो जाता है। तो अल्लाह ताला ने उसी लफ्ज से यह उहिल्ला यहाँ लफ्ज इस्तेमाल किया, उहिल्ला, कि ज़िबा के वक्त नाम बुलंद आवाज से लिया जाए, अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम लिया जाए ज़िबा के वक्त। बहुत से आइमा ने भी यही तफसीर की है। इमाम रागिब अस्फहानी उन्होंने भी कहा है कि इससे मुराद ये है जिस पर अल्लाह के नाम के अलावा किसी और का नाम लिया जाए ज़िबा के वक्त।
تو اسے بولتے ہیں، وہ اس آیت مبارکہ میں یہ مراد ہے۔ اس طرح امام الوسی انہوں نے اپنی کتاب روح المعانی اس میں بھی یہی معنی درج کیا ہے۔ اس طرح حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کی کتاب میں بھی یہی معنی لیا ہے۔ امام بزابی انہوں نے بھی یہی معنی لیا ہے۔ امام قرطبی انہوں نے بھی یہی معنی لیا ہے۔ 14 صدیوں سے یہی معنی ہے۔ تو جو جانور اگر عقیقہ کے لیے منسوب کر لیں یا قربانی کے لیے منسوب کر لیں یا اہل اللہ اولیاء صالحین کے لیے کوئی جانور رکھ لیں کہ یہ میں ان کے ایصال ثواب کے لیے کر رہا ہوں، ان کو ثواب پہنچانے کے لیے ذبح کر رہا ہوں، اس کا کھانا کھلایا جائے گا ان کے ثواب کے لیے، یا کھانا بانٹا جائے گا، تقسیم کیا جائے گا، تو یہ ساری جائز شکلیں ہیں، یہ ساری جائز صورتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے بیان فرمایا وَالْمُنْخَنِقَةُ، اور گلا گھٹ کر مرا ہوا جانور۔ منحانی کا اس جانور کو کہتے ہیں جو گلا گھٹنے سے مر جائے، چاہے کسی نے جان بوجھ کر اس کا گلا گونٹا ہو یا کسی حادثے میں اس کا گلا گونٹ جائے، یعنی کسی مشین میں آ جائے، یا کوئی بندہ جا رہا ہو کوئی سامان لے کر، وہ سامان اس کے گرد میں پھنس جائے، کوئی رسی پھنس جائے یا کوئی بوری میں پھنس جائے یا کسی گاڑی کے نیچے آ جائے، کسی بھی حادثے کی شکل میں گلا گھٹنے سے مر جائے، تو وہ سارے اس میں شامل ہیں۔ تو یہ بھی مردار ہوگا، یہ بھی کیا ہوگا؟ مردار ہوگا۔ اور اس کے بعد ہے والموقوذۃ، موقوذہ بولتے ہیں کہ بغیر داری دار، بغیر داری دار کسی آلے سے کسی جانور کو، کسی جانور پر ضرب لگائی جائے، چوٹ لگائی جائے، اس سے وہ مر جائے، یعنی داری دار آلہ نہ ہو، جس طرح چھری ہوتی ہے یا چھرا ہوتا ہے یا کوئی اوزار ہوتا ہے، وہ نہ ہو، بغیر داری دار کوئی آلہ ہو، اس سے جانور کو ضرب لگائی جائے، پتھر مارا جائے یا اسے ڈنڈا مارا جائے، تو وہ بھی جانور مردار ہوتا ہے، وہ بھی جانور مردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد بیان فرمایا والمتردیات، اگلا جانور اللہ تعالی نے بیان کیا جو حرام جانور ہے، اوپر سے گر کر مرا ہوا جانور، اوپر سے گر کر مرا ہوا جانور، اسے بولتے ہیں تردی، یہ تردی سے نکلا ہے، المتردیہ، اوپر سے گر کر مرا ہوا جانور، چاہے وہ پہاڑ سے گر جائے، کسی گھر کی چھت سے گر جائے یا کسی اور جگہ سے گر جائے، کنویں سے گر جائے، کنویں میں گر جائے، تو کہیں بھی گر جائے، اس سے گر کر وہ جانور مر جائے تو وہ بھی مردار ہو جاتا ہے، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے، وہ بھی حرام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ہے والنتیحۃ، نتیحہ بولتے ہیں وہ جانور جس جانور کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار کر مار دیا ہو، بیر بکریوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ہو تو اس نے سینگ مار کر اسے مار دیا، تو وہ جانور ہے نتیحہ، وہ جانور کیا ہے؟ نتیحہ، تو وہ جانور بھی حرام ہے۔ اس طرح فرمایا آگے وما اکل السبع، اور جس جانور کو درندے چیر پار کر جائیں، جس جانور کو درندے چیر پار کر جائیں، کوئی شیر، کوئی چیتا، کوئی ہاتھی، کوئی بھیڑیا، کسی جانور کو چیر پار کر جائے، کوئی ریچھ، تو وہ جانور بھی حرام ہے، وہ جانور بھی حرام ہے۔ اس میں فرمایا الا ما ذکیتم، سوائے ان کے جنہیں تم نے ذبح کر لیا ہو، سوائے ان کے جنہیں تم نے ذبح کر لیا ہو، یعنی یہ جتنی بھی اوپر شکلیں بیان کی، والمنحنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنتیحۃ وما اکل السبع، 5 جانور، اور بعض نے وما اہل لغیر اللہ بھی کو بھی شامل کیا ہے، تو 5 جانور اگر ہم مراد لے لیں، گلا گھٹ کر مرنے والا،
ضرب سے مرنے والا، کسی جگہ سے گرنے والا، گلا گھٹ کر مرنے والا، یا کسی جانور نے کھا لیا، اگر ان میں کوئی سانس کی رمق ہو، اس کی ٹانگ ہل رہی ہو، یا وہ اپنی آنکھ ہلا رہا ہو، اس کے کان ہل رہے ہوں، اس کی دم ہل رہی ہو، اگر ایسی چیزیں ہو جس میں پتہ چلے کہ اس میں زندگی کی رمق باقی ہے، زندگی باقی ہے، تو اس میں اللہ تعالی نے فرمایا اگر ایسی صورت ہو، اگر ان میں زندگی کی رمق باقی ہو اور تم انہیں مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، وہ جانور حلال ہو جاتا ہے، وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ الا ما ذکیتم، اس میں آپ حدیث مبارک بھی لکھ لیں، حضرت عدی بن حاتم، حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میراث کے متعلق سوال کیا، میراث کے متعلق۔ یہ ایک آلہ تھا، ایک ہتھیار تھا آلہ، جس پر تیر کی طرح ہوتا تھا، تیر کی طرح، جس کے آگے پھال نہیں لگا ہوتا، وہ تیر کے آگے جو نوک ہوتی ہے وہ نہیں لگی ہوتی، بغیر پر کے تیر۔ تو فرمایا اس کے متعلق حضور سے پوچھا کہ اگر اس کی ضرب سے کوئی جانور مر جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جانور اس کی دار سے زخمی ہو تو اس کو کھا لو، جب جانور اس کی دار سے زخمی ہو، یعنی جو اس کا نوک والا حصہ اگر وہ اسے لگا ہے، وہ زخمی ہے اور تم نے ذبح کر لیا تو فرمایا تم اسے کھا لو، اور جب جانور کو اس کی چورائی کی جانب سے تیر لگے، اس کی چورائی کی جانب سے، یعنی جو جگہ موٹی ہے، موٹی جگہ سے اس کو تیر لگے اور وہ مر جائے تو فرمایا پھر اس کو مت کھاؤ، پھر اس کو مت کھاؤ، کیونکہ وہ وکیز ہے، وکیز ہے یعنی وہ چوٹ سے مرا ہوا جانور ہے۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 5476، 5476۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا ان جانوروں کے معنی بیان کرتے ہوئے، فرمایا منحانی کا وہ جانور ہے جو گلا گھٹ کر مرا ہوا ہو، اور موقوذہ وہ ہے جس کو لکڑی سے ضرب لگائی جائے یا چوٹ لگا کر مارا جائے، اور متردیہ وہ ہے جو پہاڑ سے گر کر مر جائے، اور نتیہ وہ ہے جس کو بکری نے سینگ مارا ہو، اگر اس کی دم یا آنکھ ہل رہی ہو تو اس کو ذبح کر کے کھا لو۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، جلد 6 کتاب الذبائح میں، کتاب الذبائح والصید، یعنی ذبح اور جو شکار کا باب ہے اس میں انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا۔ اب آگے اللہ تعالی نے بیان کیا وما ذبح علی النصب، اور جس جانور کو بتوں کے لیے منسوب پتھروں پر ذبح کیا گیا ہو۔ وہ مشرکین مکہ کرتے تھے کہ وہ جانوروں کو جو بتوں کے لیے انہوں نے پتھر منسوب کیے ہوتے تھے تو وہاں جا کر جانوروں کو ذبح کرتے تھے بتوں کے تقرب کے لیے، بتوں کی عبادت کے لیے، بتوں کے تقرب کے لیے، اور پھر اس کا خون اسے وہ پتھر بھی مال دیتے اور خانہ کعبہ کے آگے بھی وہ خون مال دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے جانور بھی حرام ہیں، ایسے جانور بھی حرام ہیں۔ اور پھر آگے فرمایا اگلی وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، تیروں ان 500 کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ بھی حرام قرار دے دیا گیا، یہ بھی حرام کر دیا گیا۔ وہ زمانے جاہلیت میں اس طرح کرتے تھے کہ کچھ تیر لیتے، اس کی فال نکالتے، تیر کی شکل کا لکڑی کا ایک ٹکڑا لے لیتے، وہ اس کا فال نکالتے، یعنی کسی پر لکھ دیتے کہ یہ سفر پر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا، اس کی شادی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی، یہ کاروبار اس کے لیے صحیح کرنا رہے گا یا نہیں رہے گا، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اس طرح وہ تیروں کے ذریعے فال نکالتے، تیروں کے ذریعے فال نکالتے، تو اللہ تعالی نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا۔
کیونکہ اللہ تعالی کے علاوہ کوئی بھی حقیقی غیب نہیں جانتا، ذاتی غیب کوئی بھی نہیں جانتا اللہ کے سوا۔ جو انبیاء کرام کو عطا ہوا وہ بھی اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے، مطلع فرماتا ہے اپنے انبیاء کرام کو اور رسولوں کو۔ باقی کوئی بندہ بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ مجھے غیب ملا ہے۔ حقیقی غیب ذاتی غیب اللہ کے پاس ہے۔ اور کوئی اگر کسی پر یقین کر لے، جس طرح فال نکالی جاتی ہے یا نجومی ہوتے ہیں، کاہن ہوتے ہیں، ہاتھوں کی لکیریں دیکھنے والے ہوتے ہیں، یہ ستارے کے علوم جاننے والے ہوتے ہیں، یہ جو ستارہ شناس ہوتے ہیں، اگر کوئی بندہ کسی بندے کو بھی ان پر یقین نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ پر جو بھروسہ ہوتا ہے، توکل ہوتا ہے، اس میں کمی آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کمی آتی ہے، توکل علی اللہ پر کمی آتی ہے، اور انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا، جادوگر کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی، یعنی جیسا وہ کہہ رہا ہے اس کو مان لیا، یا جس شخص نے حائضہ عورت کے ساتھ جنسی عمل کیا، کوئی عورت مینسیز ہو اسے اور اس حالت میں اس نے اس کے ساتھ تقرب قربت کر لی، یا جس شخص نے کسی عورت کے ساتھ عمل معکوس کیا، یعنی جہاں اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی وہاں اس نے اس کے ساتھ عمل کر لیا، تو وہ اس دین سے بری ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ فرمایا وہ اس دین سے بری ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ یہ سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3904، یعنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ماننے سے بری ہو گیا، وہ دین سے نکل گیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مطلب ہے۔ تو اتنا گناہ ہے، اگر کوئی بندہ اس پر یقین کر لے کہ یہ جیسا یہ غیب بتا رہا ہے اس پر یقین کر لے، تصدیق کر لے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والا تصدیق کرنے کی طرح اس پر یقین اور ایمان لے آئے، تو وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور اگر اس طرح تصدیق نہ کرے، ویسے ہی وہ اسے ناجائز سمجھے اور گناہ سمجھے، لیکن پھر بھی یہ عمل کرے تو پھر گناہ ہے اور حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اور یہ حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی کو اس آیت مبارکہ میں اس کو بیان فرما دیا۔ اور پھر آگے اللہ تعالی نے بیان فرمایا، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم واخشونی۔ فرمایا آج کے دن کافی لوگ تمہارے دین سے مایوس ہو گئے ہیں۔ یعنی پہلے آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ مکرمہ میں تبلیغ کرتے رہے، کفار مکہ، مشرکین مکہ سارے دین میں روڑے اٹکاتے رہے، صحابہ کرام پر ظلم کرتے رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے رہے، بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیتے، تپتی ریت پر لٹا دیتے، کبھی انہیں آگ کے جلتے انگاروں پر لٹا دیتے، اس طرح سخت عذاب دیتے، لیکن اسلام پھیلتا چلا گیا، دین پھیلتا چلا گیا۔ اور پھر وہ دن آ گیا جب حضور ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے، اسلام کے غلبہ کا ایک نئی جہد شروع ہو گئی، اور پھر مزید فتح مکہ کے موقع پر 8 ہجری میں جب مکہ بھی فتح ہو گیا اور سارے کفار سرنگو ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، تو اس بات کی طرف اللہ تعالی نے اشارہ کیا، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، دین کو ناکام کرنے میں اب یہ کافی لوگ مایوس ہو گئے ہیں، اب یہ اپنے ناپاک ارادوں میں مایوس ہو گئے ہیں، اب یہ دین کو ناکام نہیں کر سکتے، اب دین مغلوب نہیں ہو سکتا،
دین غالب ہی رہے گا. تو فرمایا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو. اب ان کے کسی دھوکے میں، ان کے روب میں، ان کے دبدبا میں، ان کی دھمکیوں سے، ان کے مالی جو ان کے پاس مال و گدام میں، فرمایا اس سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ہی ڈرو. اور پھر آگے بڑی خوشخبری سنا دی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دی. یہ میں نے آپ کو کل بھی بتا دیا تھا کہ یہ آیت مبارکہ 10 ہجری میں مقام عرفات پر نازل ہوئی. 10 ہجری میں مقام عرفات کے موقع پر نازل ہوئی، اور اس وقت تک بہت سارے جو احکام وہ نازل ہو چکے تھے، بہت سارے احکام نازل ہو چکے تھے. بہت سارے احکام نازل ہو چکے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی کے سامنے یہ آیت پڑھی، تو اس یہودی نے کہا اگر ہم پر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. یعنی آج کے دن دین کی تکمیل کی خوشخبری ملی ہے اور نعمت کے پوری ہونے کی اللہ کی طرف سے خوشخبری ملی ہے. تو وہ یہودی حضرت عبداللہ بن عباس کو کہنے لگا اگر یہ ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید بنا لیتے. اس پر حضرت ابن عباس نے اس سے فرمایا یہ آیت 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی. فرمایا یہ آیت 2 عیدوں کے دن نازل ہوئی، یوم جمعہ کو اور یوم عرفہ کو. یہ سنن ترمذی میں حدیث ہے، حدیث نمبر 3055، حدیث نمبر 3055 سنن ترمذی میں. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ یوم عرفہ بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اور وہ جو عید الفطر اور عید الاضحیٰ وہ ہماری شرعی عیدیں ہیں کہ اس میں باقاعدہ نماز ہوتی ہے، عید الفطر کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز، اور اس کے کچھ احکام کی پابندیاں کی جاتی ہیں، اس لیے وہ شرعی عیدیں ہیں. اور یہ باقی بھی عیدیں ہیں، یہ بھی شریعت نے ہمارے لیے مقرر کی ہیں، لیکن ان کے کچھ احکام وہ دوسری شرعی عیدوں سے جدا ہیں، دوسری شرعی عیدوں سے جدا ہیں. تو یہاں اللہ تعالی نے یہ خوشخبری سنا دی، فرمایا آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت بھی تم پر پوری کر دی. اور پھر آگے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. اب کوئی کسی اور دین کا کوئی بھی مذہب والے دعویٰ کرتے رہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں، اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ نہیں. دین اسلام اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے، اور جو اس کو مانے گا، اس پر عمل پیرا ہوگا، اسی کا ایمان اب مقبول ہوگا. حضور کی بعثت کے بعد اسی کا ایمان مانا جائے گا. جو باقی کسی بھی مذہب کو، دین کو ماننے والا ہوگا اس کا قبول نہیں ہوگا، اس کا قبول نہیں ہوگا، وہ کفر میں ہی رہے گا. پھر آگے اللہ تعالی نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبوری کی حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اسے حرام کھانے کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا اپنی جان بچانے کے لیے. تو چونکہ اللہ تعالی نے انسانوں کی سہولت کے لیے، بندوں کی سہولت کے لیے اپنا دین ہمیں عطا کیا ہے، لہذا دین میں کوئی جبر نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے. تو فرمایا اگر کوئی اضطراری حالت کو پہنچ جائے، اضطراری حالت کو پہنچ جائے، بھوک کی شدت میں، تکلیف میں، تنگی میں اضطراری حالت کو پہنچ جائے، گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، تو اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ حرام کھا سکتا ہے. اپنی زندگی بچانے کے لیے وہ حرام کھا سکتا ہے. جتنی بھی حرام چیزیں اوپر بیان کی وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے کھا سکتا ہے حالت اضطراری میں. پھر آگے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا بہت مہربان ہے. وہ انسانوں کے دلوں کے حالات سے آگاہ ہے، انسانوں کے احوال سے آگاہ ہے کہ کون بندہ کس نیت سے
اور کس ارادے سے کھا رہا ہے، کیا عمل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اور فرمایا وہ بڑا بخشنے والا، بہت مہربان ہے. وہ انسانوں پر، اپنی مخلوق خدا پر آسانی کرنا چاہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا، قرآن مجید کا کما کو فہم نصیب فرمائے اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.